تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 103 سال پہلے کی بات ہے کہ علماء اہل حدیث نے ایک اشتہار چھاپا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد سجانا ربیع الاول میں اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہو اور اگر کسی فقہ کی کتاب میں ہو، آپ حوالہ دیں تو ہم اسے 100 روپے کا انعام دیں۔ اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 246۔ ان کا سوال بھی پڑھیے اہل حدیث علماء کا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی۔ صفحہ نمبر 246 میں ثبوت مولود شریف پر 100 روپے انعام۔ آج کل جس رسم مولود کا رواج ہے، یہ سوال کیا ہے علماء اہل حدیث نے، آج کل جس رسم مولود کا رواج ہے ہمارے علم میں یہ بے ثبوت بات ہے۔ اس کے ثبوت دینے پر انجمن حاضہ کی طرف سے یکم ربیع الاول کو ایک اشتہار انعامی 10 روپیہ شائع ہو چکا ہے، مگر میاں فیروز الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ انعام کم ہے، اس مسئلے کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، اس لیے میاں صاحب موصوف مروجہ مولود کا ثبوت قرآن یا حدیث یا فقہ میں سے دینے والے کو ایک یکصد یعنی 100 روپیہ انعام دینے کا اعلان کرنے کی ہم کو اجازت دیتے ہیں۔ امید ہے حامیان مولود شریف ضرور توجہ کر کے انعام مرکومہ کے علاوہ ثواب دارین بھی حاصل کریں گے۔ نوٹ، یہ سوال چل رہا ہے علماء اہل حدیث کی طرف سے۔ نوٹ، واضح رہے کہ ایج پیج کا کام نہیں، صرف حوالہ کتاب ما عبارت شائع کر دینا کافی ہے جس میں لکھا ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس مولود کیا کرو، مجلس مولود کرنا ثواب ہے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ امامان دین میں سے کسی ایک امام کا قول دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو۔ اگر اتنا بھی ثبوت نہیں تو پھر ایسی بے ثبوت بات کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کریں، ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ والسلام، خاکسار محمد ابراہیم شال مرچنٹ، نائب سیکریٹری انجمن اہل حدیث امرتسر۔ الجواب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 247 پہ، وہابیہ کو 200 روپے انعام، حامدن و مسلین و مسلمن، کہ وہابی ان میرے سوالات کے جواب دے دے تو اسے 200 انعام ملے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دوحہ آیت نمبر 11 میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں تو 40 روپے انعام۔ جواب نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں یا مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں تو 40 روپے انعام۔ جواب نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورہ یونس آیت نمبر 58، تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں یا مجلس میلاد اس فضل و رحمت کی خوشی نہیں تو 40 روپے انعام۔ جواب نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7، جو رسول تمہیں دیں وہ لو اور جس سے وہ منع کریں اس سے باز رہو۔ اگر وہابیہ ثبوت دیں کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہیں مجلس میلاد مبارک کو منع فرمایا ہے تو 40 روپے انعام۔ ضروری اطلاع، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واضح رہے کہ ایج پیج کا کام نہیں، صرف وہ آیت ما حوالہ کتاب و صحیح اسناد حدیث شائع کر دینا کافی ہے جس میں لکھا ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس میلاد نہ کیا کرو، مجلس میلاد کرنا عذاب ہے،
بلکہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ چاروں اماموں یا سیاستہ کے 6 مصنفوں میں سے کسی ایک امام ہی کا قول مذکور دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو۔ اگر منع کا اتنا ثبوت بھی نہیں تو پھر ایسے بے ثبوت منع کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کریں، ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ جواب نمبر 5، اہل حدیث کی کانفرنس اور اس میں سیکریٹری وغیرہ مقرر کرنا اور بننا، اور اس کے بڑے سالانہ جلسے اور ان کی ہیئت قضائی اور اہل حدیث کا اخبار چھاپنا یا اس کی پیشگی قیمت لینا اور رد ائمہ میں کتابیں چھاپنا اور ہیئت مروجہ پر مدرسے بنانا اور ان میں تنخواہ دار مدرسین رکھنا، 6 ماہی 6 ماہی سالانہ امتحان ہونا، ان میں پاس کے نمبر ٹھہرانا، کسی مسئلے کا ثبوت مانگنے پر اشتہار چھاپنا، اس پر درس کا نصاب معین کرنا یعنی مدارس میں انعام ٹھہرانا، ان سب باتوں کا اگر وہابیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ تابعین یا 4 امام یا 6 مصنف سیاستہ سے ثبوت دے دیں تو 40 روپیہ انعام، اور وہ ثبوت نہ دے سکیں تو پھر ایسی بے ثبوت باتوں کا چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کریں، ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو یہ جواب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اور اس کے بعد یہی وہابیہ ہیں جو اب مجلس میلاد کو مانتے ہیں۔ پہلے اس مجلس میلاد کا بالکل انکار کرتے تھے، اب یہ ماننے پر آئے ہیں کہ محفل میلاد ہم جائز کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ جلوس کے خلاف ہیں، اس میں ڈانس ہوتا ہے، اس میں بھنگڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم جلوس میں یہ کچھ نہیں کرتے۔ ہم جلوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ڈھول ڈھمکے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے 99% جلوس یہی ہوتے ہیں، 1% کہیں اگر ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے تو اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں سر عام میڈیا پہ آ کے، اور یہ بھی آ کے اعلان کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ڈھول ڈھمکے یہ کرتے ہیں یہ حرام ہے، اور یہ بھی آ کے بتائیں کہ ان کے بڑے جو ڈھول ڈھمکے کر رہے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں ان کے بڑے ڈھول ڈھمکے کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، تو وہ کیسے جائز ہوگا؟ تو یہ بھی اعلان کریں آ کے۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ چاہے وہ مزارات ہوں، چاہے وہ میلاد ہو، کہیں بھی ڈھول ڈھمکا ناچ گانا حرام ہے، اور یہ بھی اعلان کریں کہ جس طرح ان کے بڑے جو یہ ناچ رہے ہیں، ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں اور آپ خود سمجھ لیں کہ آپ پہلے ان کے مانتے نہیں تھے، اب محفل میلاد کو مان رہے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز ہم انہیں وہ ثبوت دیں گے، اب یہ جلوس کو بھی مانیں گے۔ صرف یہاں تک بات آئے گی کہ ہم بھی متفق ہیں کہ ڈھول ڈھمک کے ناچ گانا یہ حرام ہے، یہ محفل میلاد میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نہیں کرتے۔ شاید کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب ویڈیو دیکھیے اور خود جو ہے فیصلہ کیجیے۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ، سماحت شیخ جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، سماحت شیخ جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے، سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سناتے ہیں، ہم ان کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کے مولوی، ارے یہ آپ کو آنکھوں سے اندھے لگ رہے ہیں، لیکن یہ توحید والے دل کے بنا ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ آنکھوں کے اندھے ہمیں قبول ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو مانا ہے، اور ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ دل کی آنکھوں کو کھول کر اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں۔ یہ دھمال صحابہ نے ڈالی، یہ دھمال صحابہ نے ڈالی۔
یہ دھمال صحابہ نے ڈالی. جی دوستو، آپ نے دیکھا، اب ہم سر عام کہتے ہیں کہ ڈھول ڈھمکے حرام ہے، جو ناچتا ہے وہ حرام ہے. اب یہ بھی آ کے سر عام کہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کے بڑے، یہ بھی حرام کام کر رہے ہیں. اب پتہ لگے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.